बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक ईसाई लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछने आया था, मगर ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर डॉक्टर जाकिर नाइक को शर्मिंदा और मुसलमानों को शर्मिंदा और तकसीम शुदा जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। इस ईसाई लड़के ने अपना नाम इवन बताया था और कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मुझे ये बताइए वो मुसलमान कैसे ज़िंदगी गुजार लेते हैं जो सिर्फ कहते हैं कि हमने सिर्फ कुरान पाक को मानना है, हदीस को नहीं मानना। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग सिर्फ कुरान को मानते हैं, हदीस को नहीं मानते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब ये सवाल सुना तो थोड़ा सा उनको भी हैरत हुई कि ये क्या बात हो रही है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा तो बहुत कम होता है कि कोई इंसान कहे कि वो कुरान को मानता है मगर हदीस को नहीं मानता। हम सब जानते हैं कि कोई भी मुसलमान हो वो कुरान पाक को मानता है और कुरान पाक ने ही बताया है कि हदीस को मानना है। तो ये सवाल बड़ा अजीब सा लग रहा था। आमतौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक किसी का भी सवाल सुन के उसको दोहराते हैं ताकि सबको समझ आ जाए, लेकिन अब की बार डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल को सुनकर इसी लड़के की जानिब देखकर सवालिया अंदाज में दोहराया था कि वाकई ये पूछना चाहते हो। ये मनाजिर देखिए। Hi, my name is Ivan and welcome to my beautiful country. I'd like to know your thoughts on Quran only Muslims, why they reject the Hadith, and how do they practice the religion without referring to the Hadith? Brother asked the question that there are Muslims who follow the Quran and reject the Hadith. And how can they follow Islam without practicing Hadith? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया, और ये बात कि ये लड़का सवाल बुरी नीयत से पूछने आया था या अच्छी नीयत से, आगे जाकर इस लड़के की एक हरकत से खुद ही वाज़ेह हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और कहा कि मैंने कई बार ये बात बता रखी है, अगर कोई भी इंसान कुरान पाक को मानता है और उसको समझता है, ईमान लाता है, यानी कि वो मुसलमान है, अगर कोई भी मुसलमान कुरान पाक पर यकीन रखता है तो कुरान पाक में कम से कम भी 20 मकामात पर यह बात कही गई है कि अल्लाह के अतात करो और अल्लाह के रसूल की अतात करो। अतीउल्लाह अतीउर रसूल, अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह के नबी का हुक्म मानो, और अल्लाह के नबी का हुक्म जो भी है वो अहादीस के ज़रिए ही तो हम सब मुसलमानों को मिलता है। तो ये बात तो बड़ी सीधी सी है, जो इंसान कुरान पाक को मानता है ज़ाहिर है वो अहादीस को भी मानता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप कुरान पाक को फॉलो करना चाहते हैं तो जाहिर है हदीस तो मानना पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कुरान पाक एक टेलीग्राफिक मैसेज है जिसमें कम अल्फाज में बात की गई है, उन्हीं अल्फाज की गहराई से तफसील को समझना हो तो अहादीस से मदद ली जा सकती है और ली जाती है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक कहता है कि ज़कात दी जाए, लेकिन कितनी दी जाए? हदीस से मालूम होता है कि 2.5% अपनी दौलत का ज़कात में दिया जाए। कुरान का हुक्म है कि नमाज कायम करो, मगर कुछ चीज़ें जो मालूम नहीं, कहाँ से मालूम होगा? हदीस से मालूम होगा। लिहाजा जो कुरान को मानता है वो तो जाहिर है हदीस को मानेगा। अगर कोई आदमी कहता है कि वो सिर्फ कुरान को मानेगा, हदीस को नहीं मानेगा, तो ये तो मुमकिन ही नहीं कि वो इस्लाम पर अमल कर सके। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जल्दी से ये कहकर अपनी बात को समेटते हुए कहा कि ये बात साबित हो जाती है कि कुरान पाक में बार बार कहा गया है अतीउल्लाह अतीउर रसूल, अल्लाह का हुक्म मानो, उसके रसूल का हुक्म मानो। अल्लाह का हुक्म कुरान पाक में है और कुरान पाक के ज़रिए रसूल का हुक्म मानने के लिए हमें अहादीस से मदद लेना होती है, और सही अहादीस ही मुसलमानों के लिए मशअल राह हैं। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा तो ये लड़का फ़ौरन से एक इंतहाई मुख्तलिफ मौजूदा सवाल से बिल्कुल गैर मुताल्लिका एक और ही सवाल निकाल लाया। ये मनाजिर देखिए, फिर टीम हम कदम इस वीडियो का बकिया हिस्सा उर्दू तर्जुमे की सूरत में आपके सामने पेश करती है। If you follow the Quran, there are no less than 20 places the Quran says Atiullah, Atiur Rasul, obey Allah and obey the Messenger. If you follow the Quran, you have to follow the Hadith. If you don't follow the Hadith, you can't follow the Quran. If you want to follow the Quran, you have to follow the Hadith. Quran is a telegraphic message. Many times for details, you have to go to the Hadith. Quran says give zakat. How much to give? You find in the Hadith, 2.5%. Quran says offer salah. Something is mentioned, not details, you go to the Hadith. So anyone who says I'll only follow Quran, will not follow Hadith, he cannot practically follow the Quran. The sayings of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope that answers the question. Okay. One last question. With so many school of thoughts in Islam, can you tell me what happened to Isa? Why the Jews wanted to kill him? Sorry, I didn't understand. What did you say? Can you tell me what happened to Isa? Isa alayhi salam. Prophet Isa, yeah. Jesus. Why the Jews wanted to kill him, and who was put in replacement of him? The brother asked the question. दोस्तों, इन मनाजिर में आपने देखा कि किस तरह से जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब मुकम्मल किया तो ये लड़का फ़ौरन से अगली ही सांस में कहने लगा कि मुझे एक और सवाल भी पूछना है।
اب وہ سوال ہو سکتا تھا کہ پہلے پوچھے گئے سوال سے متعلق کا ہوتا، اسی سے ملتا جلتا ہوتا، لیکن یہ لڑکا اچانک سے مختلف سوال لایا، اور یہ عیسائی لڑکا وہ سوال لے کر آیا جس سوال کی وجہ سے مسلمان اور عیسائی کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، جبکہ عیسائی میں سے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ اور کچھ لوگ خدا ہی مانتے ہیں۔ اور اب کی بار اس لڑکے کا سوال یہی تھا، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا دونوں سوال ایک ہی طرح کے کر رہا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ دونوں سوالات ڈاکٹر ذاکر نائک کو یا پھر کسی بھی مسلمان کو مشکل میں پھنسانے کے لیے تھے۔ پہلا سوال بھی اور دوسرا بھی۔ پہلے سوال کے ذریعے مسلمانوں کی تقسیم کی جانب اشارہ کیا گیا کہ کچھ مسلمان اہل حدیث ہیں، کچھ سنی ہیں، کچھ قرآن کو مانتے ہیں، کچھ حدیث کو مانتے ہیں، اور دوسرے سوال کے ذریعے اسلام کے وجود کو ہی چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر کے کہ عیسائیوں کے عقائد زیادہ سچے اور واضح ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس دوسرے سوال میں اس لڑکے نے دراصل یہ پوچھا تھا کہ مجھے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، انہیں صلیب پہ لٹکایا کیوں گیا، یہودی ان کو کیوں مارنا چاہتے تھے، اور جب انہیں صلیب پر لٹکایا گیا تو اصل میں تو ان کی موت نہیں ہوئی کیونکہ مسلمان ایسا مانتے ہیں، تو پھر موت کس کی ہوئی تھی؟ The brother asked the question that why did Jews wanted to kill Prophet Jesus, peace be upon him, who was replaced, and what happened to him according to the Quran. The reply is given in the Quran in Surah Nisa, chapter number 4, verse 157. It says, وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 157 میں بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا ہے، ترجمہ اور مفہوم، اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور صلیب پر لٹکایا۔ نہیں، نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے صلیب پر لٹکایا، بس اللہ نے ایسا ہوتے ہوئے دکھایا، بے شک یہ کسی صورت بھی قتل کا واقعہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا لہٰذا قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی صلیب پر لٹکایا گیا تھا، بلکہ اللہ نے اپنی مدد سے، اپنی طاقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوراً سے وہاں سے ہٹا لیا تھا اور اٹھا لیا تھا، ان کی روح قبض کر لی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان مانتے ہیں کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر سے اس دنیا میں آئیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور اہم حوالہ دیا اور کہا کہ سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 158 میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، ترجمہ اور مفہوم، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی اپنی جانب بلا لیا۔ Surah Nisa chapter 4 158 says, Allah raised him up alive unto himself. So according to the Quran, Jesus Christ, peace be upon him, was not killed, he was not crucified. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہاں پر یہ بات ختم ہو جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ پھر وہاں پر جس کو لٹکایا گیا صلیب پر وہ کون تھا؟ کوئی کہتا ہے بدا تھا، مختلف کہانیاں ہیں، میں اس سب میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ قرآن پاک نے کہہ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، ان کی لاش کو صلیب پر نہیں لٹکایا گیا، تو بس میں نے یقین کر لیا اور میرے لیے انف ہے کہ قرآن پاک نے کہہ دیا ہے۔ باقی کہانیاں تو زمانے میں بہت مشہور ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی سمجھ چکے تھے کہ یہ لڑکا سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ صرف تنگ کرنے کے لیے اور آزمائش میں ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اب سیدھے جوابات دے رہے تھے۔ یہ مناظر اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی باڈی لینگویج آپ خود دیکھ لیجئے۔ He was not killed, he was not crucified. You asked him who was put in his place, I don't know. I know there are stories, Judas was put, this was put, Gospel of Barnabas. Quran says he was not killed, he was not crucified, for me it is sufficient. Who was put in his place, whether someone was put, I'm least bothered. Because Quran says anyone who differs is full of doubt. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ میں قرآن پاک سے بھی ثابت کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، صلیب پر نہیں لٹکایا گیا، اور یہی بات میں بائبل سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، ابھی وقت کم ہے۔ اسی طرح سے میں بائبل اور قرآن پاک دونوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ خود گواہی دیں گے اور بتائیں گے کہ اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، نہ مجھے قتل کیا گیا، نہ مجھے صلیب پر لٹکایا گیا۔ یہاں تک کہ وہ عیسائی جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا گیا، انہیں قتل کیا گیا یہودیوں کی جانب سے، ان کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تک کہہ دیں گے کہ میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ، میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ یہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا تھے نعوذ باللہ، ان عیسائیوں کو بھی کہیں گے کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے، جو تمہارا رب ہے۔
He will testify to the Christians, as Quran says in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 116, that I never told you to worship me, but I said, Ubudullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbakum, my Lord and your Lord. Same thing is mentioned in the Bible. In the second coming, he will tell to the Christians that you depart from me, I don't even know you. So Jesus Christ, peace be upon him. چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی سمجھ چکے تھے کہ یہ لڑکا کچھ نیا سیکھنے نہیں بلکہ صرف آزمانے کے لیے آیا ہے، لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہہ کر جلدی سے اپنی بات کو مکمل کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا نہ صلیب پر لٹکایا گیا۔ قرآن پاک اور بائبل دونوں سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک اور بائبل دونوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن واپس دنیا میں آئیں گے اور پوری دنیا کو خود ہی بتائیں گے کہ مجھے کیوں اور کیسے اٹھایا گیا، اور یقیناً جو قرآن پاک میں لکھا ہے وہی سچ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو کے یہ آخری مناظر دیکھیے اور ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اختتامی مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ In the second coming, he will testify, he never claimed to be God, and he will come as the Ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hope that answers the question. Thank you.